ذالک یہ کیا یہ حکم، یعنی وارثوں کے شبہ کی صورت میں وصیوں سے قسم لینے کا حکم، اور پھر وصی اگر غلط قسم کھائیں تو جوابی قسم کا حکم، ان یاتوا کہ وہ لائیں گے، کون؟ وصی، بالشہادتی گواہی کو، علی وجہہا اس کے چہرے پر، یعنی درست طور پر۔ یعنی یہ جوابی قسم کی اجازت کیوں دی گئی؟ عام طور پر تو یہ اجازت نہیں ہے، لیکن اس کیس میں کیوں اجازت دی گئی؟ تاکہ ڈر کے مارے وصی صحیح بات کریں۔ جب انہیں ڈر ہوگا کہ ہماری قسم جھٹلا دی جائے گی اور ہماری بےزتی ہوگی تو پھر وہ ٹھیک ٹھیک قسم کھائیں گے۔ او یخافو یا وہ ڈریں گے، کس بات سے؟ ان ترد کہ پھیر دی جائے گی، لوٹا دی جائیں گی، ایمان قسمیں، کس کی جمع ہے؟ یمین کی۔ ان کی قسمیں پھیر دی جائیں گی، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد۔ ان کون ہے اور ان کون ہے؟ ان ہے وصی اور ان ہے وارث۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنا کرو، کس چیز کو؟ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ واللہ اور اللہ، لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیا کرتا فاسق لوگوں کو۔ فاسق کون ہے؟ جو اللہ کی بات ماننا ہی نہ چاہے۔ تو اس آیت کا تعلق بھی کس سے؟ ہدایت کے امور سے ہے، اور اس کی سمجھ بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھ لیں، ہدایت پا لیں۔ کیونکہ جس کو عمل نہیں کرنا وہ سمجھنا بھی نہیں چاہے گا، اور جس کو فکر ہو کہ مجھے اللہ پاک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ غور سے سنے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا میں ہلکا سا آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ عموماً اسلامی عدالت میں فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، قاضی کس طرح فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم یا کوئی شخص اقرار کر لے اپنی غلطی کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا دو لوگوں کے درمیان، یعنی مثلاً اس پین پر دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، ایک چھوٹی سی مثال سے ہم بات سمجھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ مثلاً ایک کہتا ہے یہ میرا ہے تو وہ کیا ہے؟ مدعی ہے۔ مدعی کس کو کہتے ہیں؟ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، اور پہلے کے اگینسٹ جو جا رہا ہے وہ مدعا علیہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ مدعی اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور جس سے کر رہا ہے وہ مان جاتا ہے، مثلاً یہ پین کسی کے پاس تھا، میں نے کہا یہ میرا ہے، وہ اقرار کر لیتا کہ ہاں یہ تمہارا ہی ہے، تو کیا ہوگا؟ مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اور وہ نہ مانے جس کے پاس ہے تو کیا کیا جائے گا؟ دلیل لائی جائے گی یا نہیں؟ یعنی گواہی لائی جائے گی نا۔ پہلی بات یہ کہ اقرار کر لے، اور اگر وہ اقرار نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو دلیل لانی پڑے گی، گواہ لانے پڑیں گے۔ اب اگر کسی کے پاس گواہ نہیں تو پھر کس سے فیصلہ ہوگا؟ قسم سے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت دینا مدعی کی ذمہ داری ہے، یعنی اگر میں نے دعویٰ کیا کہ قلم میرا ہے تو میرا ہی فرض بنتا ہے کہ میں کیا کروں؟ ثبوت لاؤں۔ اور جس کے پاس ہے وہ اپنے سے الزام کیسے ہٹا سکتا ہے؟ اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ یعنی مدعی اپنے دعوے پہ اگر ثبوت پیش نہیں کر سکے تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھا کے کیا کرے گا؟ دعوے کے الزام سے بری ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ قسم اٹھا کے بری نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی قسم پر ایک اور قسم آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قسم پر قسم کیوں اٹھوائی جا رہی ہے، تاکہ پہلے جو وصی ہیں وہ سوچ سمجھ کے قسم کھائیں اور وہ کسی غلط بیانی کا یعنی امکان جو ہے وہ کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اصل میں کچھ لوگ تو اللہ کے ڈر سے جھوٹی قسم نہیں کھاتے نا، اور کچھ لوگ بندوں کے ڈر سے پھر جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ تو یہاں یہ آخری آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار اس لیے بتایا گیا ہے، کون سا؟ کہ نماز کے بعد جمع ہو، لوگوں کی موجودگی میں ہو، پبلک پلیس پر ہو،
اور پھر قسم پر قسم دلوائی جائے، ورنہ عام طور پر تو ایک ہی قسم ہوتی ہے، اور وہ کون کھاتا ہے؟ مدعا علیہ۔ دیکھیے شاید میری بات میں تھوڑی سی ابہام ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ قلم پر جھگڑا ہوا، میں نے اپنا قلم کسی کے پاس دیکھا، میں اس کی شکایت لے کے پہنچی جج کے پاس، یعنی کسی منصف کے پاس، کہ یہ میرا قلم ہے جو اس کے پاس۔ وہ کیا کرے گا؟ پروسیجر کیسے چلے؟ وہ اس کو بلائے گا کہ جی تم پہ الزام ہے کہ فلاں کا قلم تم نے اٹھایا ہوا۔ وہ اگر کہے کہ ہاں یہ واقعی میں نے فلاں جگہ سے اٹھایا تھا، تو بات کیا ہوگی؟ میرا قلم مجھے واپس مل جائے گا۔ اگر وہ اقرار نہیں کرتا، وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے گواہ لانے ہوں گے کہ ہاں بھئی یہ قلم انہوں نے میرے ساتھ جا کے فلاں جگہ سے خریدا تھا، یہ نہیں کا ہے۔ اب گواہ تو نہیں ہے میرے پاس، تو پھر وہ جو دوسرا شخص ہے اب اس کی باری، اب اس کو قسم کھانے کے لیے کہا جائے گا تاکہ وہ الزام سے بری ہو۔ اگر وہ قسم کھا لے کہ یہ قلم میرا ہے، تو یہ جو دعویٰ کرنے والا تھا، مدعی تھا، اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اقرار نہیں کیا اور یہ دلیل نہیں لایا، اور یہ جو الزام لگایا گیا تھا ادھر سے اس پر، اس سے وہ کیسے بری ہو گیا؟ قسم کھا کے۔ اب یہاں بھی اس کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف وصی ہے، ایک طرف وارث ہے۔ وارث نے الزام لگایا کس پر؟ وصی پر، کہ تم نے خیانت کی۔ وصی کو کیا کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھا دی۔ اب عام معاملات میں تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے ختم معاملہ، وہ بری ذمہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پر پھر وارثوں کو کیا حق دیا گیا کہ اس کی قسم کے مقابل پھر قسم کھائیں یہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ڈریں گے۔ کون؟ وصی، کہ ہم اتنی پبلک کے سامنے اگر غلط قسم کھائیں گے تو پھر ہمارے اوپر الزام آئے گا، اور وہ اس طرح قسم نہیں کھا سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ صحیح گواہی بھی دیں گے، یعنی اس کیس میں، وصیت کے اس معاملے میں قسم پر قسم کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ گواہی صحیح طور پر دی جائے، اور تاکہ انہیں ڈر ہو کہ ہماری قسم کا توڑ نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ حقداروں کو حق لوٹائیں، اگر اللہ کے ڈر سے نہیں لوٹاتے تو بندوں کے ڈر سے لوٹائیں۔ اصل میں اس کے پیچھے قصہ بھی میں نے جان بوجھ کے قصہ اوائڈ کیا تاکہ آپ الفاظ سے ہی معاملے کو سمجھیں۔ ہوا یہ تھا کہ بنو سہم کا ایک شخص تجارت کے لیے شام کے ملک گیا تھا، اس کے ساتھ 2 عیسائی دوست بھی گئے جن کا نام عدی بن بدہ اور تمیم الداری، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی بنے، اور اس کے ساتھ عدی، اور یہ جو شخص تھا اس کا نام بدیل یا بدیل آتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ شام پہنچے، سفر میں تھے، تو وہاں بدیل بیمار ہو گئے۔ اب ان کے پاس ایک پیالہ تھا چاندی کا جس پہ سونے کا کام ہوا ہوا تھا، یا سونے کی بھی نقش و نگاری تھی، کافی قیمتی پیالہ تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ ان دونوں سے کہا، وصیوں سے، کہ تم یہ ساز و سامان جو میرا ہے یہ میرے گھر واپس پہنچا دینا۔ تو جو وصی تھے انہوں نے باقی سامان تو دے دیا اور پیالہ نہیں دیا۔ وارثوں نے پوچھا بھی وہ پیالہ بھی تھا، تو انہوں نے قسمیں کھا دی کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، اور جھوٹی قسم تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ پیالہ کہیں پایا گیا، جس شخص کے پاس پایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھی تم نے یہ کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا مجھے فلاں 2 لوگوں نے بیچا۔ اب ان کے پاس ایک پوری دلیل آ گئی۔ اب انہوں نے پھر معاملہ نئے سرے سے جگایا اور کہا کہ ان کو بلایا جائے کیونکہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے پھر قسم کھائی تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ یہ ہے قصہ مختصراً۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دور میں اسی قسم کا واقعہ ایک اور بھی پیش آیا۔ تو اہم ترین بات جو ہمیں ان آیات سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جس معاشرے میں عدل نہ ہو اور عدل کی بجائے ظلم ہو، وہاں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا، سکون نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں افراد میں بے چینی کیوں ہوتی، معاشرے میں بے چینی کیوں ہوتی؟ دوسرے لفظوں میں فرسٹریشن جیسے ہم کہتے ہیں نا جدید زبان میں، فرسٹریشن کا شکار لوگ کب ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ جب ان کو حق نہیں ملتا، فرسٹریٹ ہوتے ہیں نا۔ تو اسلامی معاشرہ تو ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے، اس میں فرسٹریشن نام کی چیز نہیں ہوتی کوئی، کیونکہ آخری حد تک خدا کا خوف دلا کے لوگوں کو بندوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے وصیت کرنا لازم قرار دیا گیا،
اسی لیے اس پہ گواہ بنانا، اسی لیے پھر یہ آگے سارا قانون دیا گیا کہ اس معاملے اور اس جھگڑے کو کس طرح حل کیا جائے تاکہ جو حقدار ہے اس تک حق پہنچ جائے. اور اس میں اگر مسلمان نہیں تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنانا پڑے، اور اگر 2 لوگ نہیں تو 1 بھی ہو، لیکن آخری حد تک اس بات کی کوشش کی جائے کہ جس کا حق ہے اس تک حق پہنچے. واضح؟ اوکے. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو ہے نا کہ اصول طریقہ بتا دیا گیا، لیکن ہر پیش آنے والا واقعہ کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں اصل واقعے سے مختلف ہو جایا کرتا ہے. تو اسی لیے تو پھر جج کی یا قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھ کر پھر وہاں سے کوئی بہتر صورت نکالے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عدل کرنے والا قاضی ہے یا حاکم ہے اس کا مقام کہاں ہے، کیونکہ اتنا مشکل کام ہے یہ آسان کام ہے کہ انسان اپنے جذبات اور اپنی ہر چیز سے اوپر اٹھ کے پوری محنت کے ساتھ صاحب حق کو حق دلوائے. تو صاحب حق کو حق دلوانا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ شخص پھر رحمان کے قریب ترین ہوگا قیامت کے دن. نور کے ممبروں پر ہوں گے انصاف کرنے والے، عدل سے کام لینے والے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. کہ معاملے کے سارے پہلوؤں کو جاننا، سمجھنا اور پورا علم ہونا بے حد ضروری. سورۃ المائدہ چونکہ اس میں قوانین ہیں، مشکل صورتوں میں سے ہے، اس لیے اس میں وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اگر سنیں گے تو تبھی بات سمجھ آئے گی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. مثلا ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر روز آپ قرآن کا ایک نیا حصہ سنتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کیا وہ سننا آپ کی سوچ میں فرق پیدا کرتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ چاہے ایک بال برابر فرق پڑے لیکن فرق پڑتا ہے. یہ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے، یعنی کسی کا فرق بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اس کے اندر، اور کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ. ہو سکتا ہے کسی کا صرف 1 ذرے کا اضافہ ہو اس کے تقوی میں، ایک حکم سن کے، 1 دن کا سبق سن کے، اور ہو سکتا ہے کسی کا پہاڑ برابر فرق ہو جائے. یہ تو اندر کا معاملہ نا. تو تقوی کے حصول کے لیے علم کا ہونا بے حد ضروری، جاننا بے حد ضروری، اور جاننے کے لیے سننا بے حد ضروری. اگر یہ آیت آج سویر سے 10 دفعہ بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے نا، یہ نہیں کہ میں نے سمجھائی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ نہیں ہے ہرگز، لیکن it does make a difference. کیونکہ میں اس پہ صبح سے لگی ہوں، آج فجر کی نماز کے بعد سے یہاں آ کر بھی میں اسی کے پیچھے لگی، مختلف تفسیریں کنسلٹ کی، مختلف طریقے سے میں نے اس کو دیکھا ہے. اصل نیت کرنے کی ہونی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ پھر راہیں دکھا سکتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صرف جینا نہیں، مرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. موت کے وقت بھی اگر سفر میں بھی ہے، ایکسٹراڈنری صورتحال پیش آ گئی ہے، تو بھی حقدار تک حق لوٹانا. ورنہ انسان کیا کر سکتا؟ اچھا وہ موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو بہتر ہے یہ پیالہ میں یہیں صدقہ کرتا ہوں، ادھر ہی کر دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا؟ نہیں، حقدار تک اس کو پہنچنا چاہیے. آپ 1/3 سے زیادہ صدقہ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ شخص جو تھا ہو سکتا ہے کہ مالک بھی نہ ہو کسی چیز کا. بازو کا چلو ہماری ذاتی پراپرٹی ہم جو بھی کر دیں اس کو اپنی زندگی میں تو کر ہی سکتے ہیں نا جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہمیں کیا سوچنا ہے؟ یہ امانت ہے. جو وارثوں کے لیے مال چھوڑتے ہیں نا، وہ بھی وارثوں کی ایک امانت ہوتی ہے. ہم اس کو وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو پیچھے کیا پڑا آپ نے؟ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. وہ گواہی کا آپ نے پڑھا تھا نا کہ جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا پڑھا تھا کہ غیر مضار، وصیت میں نقصان نہ دیا جائے کسی کو. وراثت کی تقسیم میں وارثوں کو کسی بھی ہوشیاری چالاکی سے حق سے محروم نہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ یہ طریقے اختیار کریں گے وہ اللہ کے ظالم ہوں گے. تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ یا اولاد میں سے تمہارے حق میں زیادہ فائدہ مند کون ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ وصیتم من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. فریضتم من اللہ، پیچھے آپ یہ سب چیزیں پڑھ چکے ہیں وراثت کے احکامات میں، وصیت کے احکامات میں. مال ٹھیک ہے ہمارا ہے، لیکن اس پہ ہماری مرضی نہیں، وہ ہماری مرضی اس میں لمیٹڈ ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا. زندگی میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیت خراب ہے نا، نیت کی خرابی کیا ہے؟ مثلا وارثوں میں سے کوئی اچھا نہیں لگتا آپ کو، وہ لڑائی جھگڑا اس سے، تو آپ کہیں کہ نہیں، اس کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، میں اب اس کو کہیں نہ کہیں ختم کروں. چلے 3 طرح کی قسم پتہ چلی تھی نا ہمیں.
ایک تو لغو قسم، اس کی تو پکڑ نہیں، اور ایک یمین غموس سے جھوٹی قسم، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، قسم کھا کے توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.